اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی بدی کا ارتکاب کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کا ایک گناہ ایک ہی گنا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ محترم حضرات، سورۃ الانعام آیت 160، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت بڑی خوشخبری سے نوازا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں بندے کی طرف سے کی گئی نیکی بہت ہی اہم ہے، اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر 2 مادے رکھے، ایک خیر کے حوالے سے اور ایک شر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طور پر یہ نیکی نہ کر سکے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کی دلچسپیاں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے جو بدی ہے اس کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے انسان اپنے شر سے بچتے ہوئے اور اسی طرح اپنے ساتھ لگے شیطان کو شکست دیتے ہوئے نیکی کرتا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور ایک نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ 10 نیکیاں ابتداءً ہیں، ہر نیکی کی 10 نیکیاں، لیکن جو بندے خلوص کے ساتھ، جو بندے اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور اللہ کے لیے ہی نیکیاں کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہوتا، اور مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کہیں گے کیا لے کر آیا تو میرے لیے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ میں نیکی نہیں کر سکا۔ اللہ کہیں گے تو نے ایک دفعہ صدق دل سے، محبت سے، پیار سے، خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس کو میں نے اپنی مٹھی میں لیا اور اس کو میں بڑھاتا رہا، اور تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا اتنا پسند آیا کہ اب دیکھو وہ تمہارا لا الہ الا اللہ کا اجر پہاڑ کی مانند ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے ہاں ویلیو ہے خلوص کی، محبت کی، اور اللہ کے ہاں اس کو ڈھیر سارے اجر سے نوازا جاتا ہے جو اللہ کے لیے خالص اجر کوشش کرتا ہے۔ محترم حضرات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کئی ایسے بندوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا جس نے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائیں۔ اس کی مثال، ایک
بندے نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح کوئی بندہ محبت پیار سے کسی کو وضو کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان سجدہ کرتا ہے، اس کے سجدے میں خلوص ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایک سجدہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، ایک سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات، اللہ کے ہاں اس بندے کی قدر و منزلت آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے جو نیکی کرتا ہے، لیکن نیکی تو لکھی جانی ہے، نیکی کے عوض گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ محبت کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وہ وضو کرتے ہوئے بھی اس کی جو بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ خلوص کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا جو عمل پہلے کوئی گناہ کا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے عوض وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اللہ کے ہاں وہی بندہ سزا کا مستحق ہو سکتا ہے جو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں ہو جائے، وہ خود چاہے کہ مجھے سزا ملے، ادروائز اللہ کے ہاں بہانے سے لوگوں کو بخشا جائے گا۔ جو بندے ضد اور ہٹ درمی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ اٹکے رہتے ہیں اور اللہ کی حدوں کو پار کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، وہی اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان اگر اللہ کو پکارے، اللہ اس کا ضرور بضرور جواب دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ کے لیے ایک بالشت قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے لیے قدم اٹھا دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اپنی رحمت کو اس کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہانے سے بخشنے کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کو اسی برائی کا بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے، اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی بلکہ اسی لیول پہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح محترم حضرات، اگر بندہ برائی کرتا ہے، دل میں پریشانی آ جاتی ہے، کب کبھی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دے دیتا ہے تاکہ اس کے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ بخار چڑھ جاتا ہے، انسان کی برائیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ ذہنی تکلیف آتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ چوٹ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے انسان کو بخشنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز رکھے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔
حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اتنی پیاری دعا اللہ کے ہاں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ان کو اسی طرح باہر نکال لی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. حضرات گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، اتنی پیار کرنے والی ہے، ہم کیوں اللہ سے دور بھاگتے ہیں؟ یہاں تو مثال دی جاتی ہے کہ ماں کی محبت سے 100 گنا زیادہ اللہ کی محبت ہے انسان کے لیے. یہ از خود ہم نے اس پیمانے کو مقرر کیا، حالانکہ اللہ کی محبت کو معین ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ماپا نہیں جا سکتا کتنی زیادہ محبت اللہ کی. اور صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت میں اہل ایمان کے لیے اس سے زیادہ اللہ کی محبتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے میں بہت جلدی کرے گا. محترم حضرات، کوشش کرنی چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ساتھ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے انسان تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، جہاں تم ہے میں تیرے ساتھ ہوں. تیرے دل میں ابھی وسواس جنم لینا شروع ہوتے ہیں، مجھے ان کا پتہ چل جاتا ہے. تو جس طرح کا مائنڈ بناتا ہے اس کی ساری مجھے خبر ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا کانشیسلی کام کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھتا ہے، اور ہر چیز کو قلم بند کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات ارض میں درختوں سے گرنے والا کوئی ایسا پتا نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو. تو اتنا باریک بین ہے ہمارا اللہ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں اس سے استفادہ کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وجہ کیا ہے محترم حضرات؟ آخرت کا عذاب جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہ بندے کے معاملے میں بڑا ہی سخت ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندے کو آگ میں ڈالوں. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے. تو اپنے آپ کو لپیٹ کر سمیٹ کر چلنا یہ وقت کا تقاضا ہے. دیکھا دیکھی اپنے آپ کو بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں گرانا چاہیے. آج کا دور فتنے کا دور ہے، جا بجا فتنے نظر آتے ہیں. تو ان فتنوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اللہ کی یہ بھی سنت ہے، کتنی پیاری سنت اللہ کی، کہ جو بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، بدی کی طرف جانے کا پروگرام بناتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے کہ میرا رب. اللہ فرماتے ہیں اے فرشتو، جو لوگ مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی نیکی دے دو، ان کے بھی اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دو. اسی طرح محترم حضرات، اللہ کی بندے کے ساتھ محبت اندازہ کریں آپ کہ جو بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی وجہ سے نیکی نہیں ہو پاتی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں. محترم حضرات، ایک بندہ سوچتا ہے
کہ میرے پاس پیسے ہوں، میں یہ فلاں کام کروں گا جو اللہ کے ہاں بڑا اچھا ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرما دیتے۔ تو انسان جو ہے یہ خود اپنی بدقسمتی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر بندے کو پذیرائی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ تم پکار کر چلے جاتے ہو، بعد میں میری خبر نہیں لیتے۔ جب بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا چاہتا ہے، وہ اللہ سے کیا چاہتا ہے۔ جس طرح کا وہ گمان کرے گا اللہ تعالیٰ